آل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ آپ حضرات کا اس فرض پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما، قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما، محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما، ہر عزادار کو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ لازمی زیارت مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما، ہر عزادار کی آنکھ کو اتنا پاکیزہ کر کے وہ اپنے آخری وارث کی زیارت کر سکے، ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آ گئی شب شہادت عزادارو اس امام کی کہ جس کا جنازہ گھر میں 2 دفعہ واپس آیا۔ آج تک دنیا میں ایسا کوئی جنازہ نہیں دیکھا کہ جو گھر سے چلا ہو دوبارہ گھر میں واپس آیا ہو۔ یہ واحد مظلوم امام ہے جس کا جنازہ گھر سے گیا تو صحیح، دفن ہونے کے لیے گیا تھا لیکن تینوں کے ساتھ واپس آیا۔ ایران کے ایک عالم تھے، مصائب پڑھ کے اترے، گھر گئے، جا کے سو گئے۔ امام حسن خواب میں آئے، امام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ امام نے کہا کہ اے باعث تو میرے سب سے سخت ترین مصائب نہیں پڑھتا، سب کے تو سخت مصائب پڑھتا ہے لیکن میرے آج تک تو نے سخت مصائب نہیں پڑھے۔ تو اس نے کہا مولا میں دنیا کو بتاتا ہوں کہ آپ کے جنازے پہ تیر لگے۔ امام نے کہا یہ میرے سخت مصائب نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا میں دنیا کو بتاتا ہوں آپ کا جنازہ گھر پہ دوبارہ لوٹ کے آیا۔ امام نے کہا یہ بھی میرے سخت مصائب نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو زہر ملا، آپ کے جگر کے ٹکڑے باہر آئے۔ مولا نے کہا یہ بھی میرے سخت مصائب نہیں ہے۔ اس نے رو کے کہا مولا پھر مجھے بتا دیجیے آپ کے کون سے سخت مصائب ہیں، آپ ہی بتا دے۔ اس وقت امام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ امام نے رو کے کہا آج کے بعد جب میرے مصائب پڑھنا نا ممبر پہ تو جا کے ممبر پہ دنیا والوں کو بتانا حسن کے سب سے سخت مصائب ہے۔ حسن کھڑا دیکھتا رہا، حسن کی ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ بیٹا کھڑا دیکھتا رہا، جلتا ہوا دروازہ سیدہ پہ گرایا گیا۔ سیدہ دروازے کے نیچے آواز آئی فضا میری مدد کر، میرا محسن شہید ہو گیا۔ دروازہ سیدہ کے اوپر گرا، یہ ملعون دروازے کے اوپر سے گھر میں داخل ہونا شروع۔ زہر ملی امام حسن کو۔ آج کی رات 27 شب شہادت ہے امام کی، آج ہی زہر ملی امام کو، زہر ملی، زہر کا ملنا تھا، تڑپنا شروع کیا امام نے۔ اتنی سخت زہر تھی۔ عزاداروں پہنچے رسول کے روزے پہ، نانا کے روزے پہ پہنچے، آواز دی نانا آج سے پہلے آپ کی امت نے مجھے اتنے زہر دیے ہیں لیکن آپ کا بیٹا بچ گیا، لیکن نانا اس دفعہ جو امت نے زہر دیا ہے نا آپ کا بیٹا نہیں بچے گا۔ آواز دی نانا میں اس لیے آیا ہوں کہ اگر صبح میرا جنازہ یہاں لایا جائے تو کیا میں آپ کے پہلو میں دفن ہو جاؤں؟ آواز آئی قبر رسول سے بیٹا حسن مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اگر امت یہاں دفن ہونے دے تو آ جانا۔ عزاداروں وہاں سے چلے، ماں کی قبر پہ پہنچے، ماں سے کہا اماں ابھی نانا کی قبر پہ گیا تھا، نانا کی امت نے زہر دے دیا، اماں اگر کل نانا کے پہلو میں جگہ نہ ملے تو آپ اپنے پہلو میں جگہ دے دیں گی۔ آواز آئی حسن بیٹا میں تو کہتی ہوں نانا کے پاس نہ جا، سیدھا میرے قریب آ جا۔ حسن نانا کے پاس نہ جا، میرے پاس آ جا۔ عزاداروں چلے، جناب حسن پہنچے گھر پہ، دروازے پہ دستک دی، جناب ام فروا نے پوچھا کون؟ آواز دی ام فروا دروازہ کھولو میں تمہارا مولا حسن ہوں۔ عزاداروں بیوی نے دروازہ کھولا، سر کام حالت یوں تھی مولا کی سر کا ماما کھل کے گلے میں آیا ہوا تھا، ہاتھ جگر پہ رکھ
رکھا ہوا تھا، عزادارو جسم میں لرزہ طاری تھا۔ امام کو بیوی نے گھر میں داخل ہوئے، امام مولا نے کہا ام فروا میرا بستر بناؤ، بستر بنایا، آواز دی ام فروا میرا قاسم کہاں ہے؟ بیوی نے کہا مولا آپ کا قاسم سو رہا ہے۔ مولا نے کہا ام فروا قاسم کو جگا کے میرے سینے پہ لا کے لٹا دو۔ عزادارو بیوی ام فروا نے شہزادے کو اٹھایا، لے کے آئی اور مولا حسن کے سینے پہ لٹایا۔ عزادارو تڑپ کے جناب قاسم نے ماں سے پوچھا اماں آپ نے مجھے کس گرم زمین پر لٹا دیا؟ تڑپ کے جناب ام فروا نے کہا بیٹا قاسم یہ گرم زمین نہیں ہے بلکہ تیرے بابا کا سینہ ہے، قاسم یہ تیرے بابا کا سینہ ہے۔ عزادارو یہ سننا تھا، اٹھے شہزادہ قاسم، بالکل شہادت حسن کے وقت شہزادہ قاسم کی وہی عمر تھی جو کربلا میں شہزادی سکینہ کی شہادت حسین کے وقت عمر تھی۔ عزادارو شہزادہ قاسم نے بابا کے کبھی اس رخسار کا بوسہ لیا، پھر اس رخسار کا بوسہ لیا۔ عزادارو شہزادے کو کھڑا کیا، مولا حسن نے کہا بیٹا قاسم رات تہجد کا وقت ہو گیا ہے، میری بہنیں نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئی ہوں گی، جا کے میری بہنوں کو اطلاع دے دو۔ شہزادہ قاسم نے کہا بابا مجھے بتائیں میں پھوپھی کو جا کے کیا کہوں گا؟ عزادارو شہزادے کو قریب بلایا، شہزادے کے آستینوں کو الٹا، شہزادے کے گریبان کو چاک کیا، شہزادے کا امامہ اتار کے گلے میں ڈالا، زمین سے خاک اٹھائی شہزادے کی زلفوں میں ڈالی، آواز دی بیٹا قاسم جا کے دروازے پہ دستک دے دینا، میری بہنیں تمہاری حالت دیکھ کے سمجھ جائیں گی۔ عزادارو چلے شہزادہ قاسم، آدھی رات کا وقت تھا، پھوپھی کے دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے۔ عزادارو ادھر جناب زینب تڑپ کے اٹھی، آواز دی اماں فضہ جلدی سے چراغ جلائیے، چراغ جلا کے دروازہ کھولیے۔ جناب فضہ نے کہا کیا ہوا بیٹی زینب اتنی رات کو کیا ہوا، دروازہ کیوں کھولنے کو کہہ رہی ہو؟ آواز دی اماں فضہ ابھی میری آنکھ لگی تھی، میری خواب میں میری ماں فاطمہ زہرا آئی ہے اور ان کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے زینب جا میرے گھر کا ایک اور چراغ بجھا دیا گیا، زینب دروازہ کھول۔ عزادارو شہزادی پیچھے پیچھے، جناب فضہ آگے آگے، چراغ لے کے چلی، دروازہ کھولا، دروازے کا کھلنا تھا، شہزادے کا سر بی بی کے قدموں میں آیا، شہزادے کو اٹھایا، عزادارو چراغ قریب کیا، چہرے سے زلفوں کو ہٹایا، آواز دے کے گلے سے لگایا، آواز دے کے کہا ہائے میرا امیر قاسم۔ تڑپ کے شہزادہ قاسم نے کہا پھوپھی اماں امیر قاسم نہیں بلکہ یتیم قاسم، پھوپھی آپ کا قاسم یتیم ہو گیا، بابا کو زہر مل گئی، چلی تڑپ کے چلی، عزادارو صحن میں پہنچی، آواز دی بھیا حسین، عزادارو آواز دے کے کہا اکبر قاسم، عزادارو سارے شہزادوں کو بلایا، بنی ہاشم کے نوجوان مولا حسین مولا عباس کو لے کے عزادارو بہنوں کے ساتھ مولا حسن کے گھر پہ پہنچی۔ ادھر بہن گھر میں داخل ہو رہی تھی، ادھر مولا کے جگر کے ٹکڑے باہر آنا شروع ہوئے، ادھر جناب ام فروا نے چاہا کہ جگر کے ٹکڑوں کو چھپاؤں، بہن آ رہی ہے، آواز دے کے کہا بھابھی بھائی کے جگر کے ٹکڑے نہ چھپائیں، بہن خود آ رہی ہے۔ عزادارو آگے بڑھ کے بہن نے بھائی کے جگر کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں میں لیے، عزادارو ادھر مولا حسن کی روح پرواز کی، بہنوں نے جنازہ تیار کیا، جنازہ تیار کرنے کے بعد جنازہ گھر سے چلا، عزادارو روضہ رسول پہ جنازہ پہنچا، روضہ رسول پہ جنازہ پہنچا، لوگوں نے روکا، کہا حسین کہاں آ رہے ہو؟ آواز دے کے کہا میں اپنے بھائی کو دفنانے جا رہا ہوں۔ عزادارو ادھر ایک رومال کا اشارہ ہوا، یہاں تیر کمانوں میں آئے، ادھر کمانوں میں تیر چھوڑے، تیر آ کے جنازہ حسن پہ لگے، عزادارو جنازہ گھر واپس آیا، بہنوں نے رو رو کے تیر نکالنا شروع کیے، جناب زینب تیر نکالتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی حسن امیر ہے حسین غریب ہے، حسن امیر ہے حسین غریب ہے۔ میں نے نانا سے سنا تھا، نانا نے کہا تھا میرا حسن امیر ہے میرا حسین غریب ہے، آج پتہ چل گیا حسن امیر کیوں ہے حسین غریب کیوں ہے۔ جناب فضہ آگے بڑھی، آواز دے کے کہا بیٹی زینب ذرا بتاؤ کیسے پتہ چلا کہ حسن امیر ہے حسین غریب ہے؟ رو کے کہا اماں جب میرے امیر کے جنازے کی یہ حالت کی ہے تو اماں میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میرا غریب حسین کربلا میں اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں کہوں گا مولا حسن آپ خوش قسمت تھے کہ آپ کی بہنوں نے آپ کو 2 دفعہ کفن پہنایا، آپ کا جنازہ 2 دفعہ تیار ہوا، لیکن مولا ایک
61 ہجری 10 محرم ذرا کربلا کے میدان میں آئیے. آپ کا بھائی عزادار و مولا آپ کا بھائی کربلا میں 13 ضربوں سے سمر سر کاٹتا رہا. 70 قدم پہ بہن کھڑی رہی, رو رو کے کہہ رہی تھی ظالم نہ مار, میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے. ماتم حسین.